آج 28 ربیع الثانی، آخری جمعہ، آخری موقع۔ آج کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھتے ہی فرشتے دولت لے کر آپ کے گھر آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 ربیع الثانی جمعہ کے دن ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا۔ جب کوئی بندہ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے، میں اس پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دوں گا اور اسے خوب پے در پے مال دولت اور ترقی سے مال و مال فرما دوں گا۔ اس بندے کو جنت میں ایسے باغات دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال دیں گے۔ جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروانا ہے، جس کسی کو رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانی ہے تو آج 28 ربیع الثانی جمعہ کے دن اس تسبیح کو لازمی پڑھے۔ آج ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گا جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر چیز سے نوازتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی عطا فرمائی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس سے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ یہ تسبیح استغفر اللہ کی تسبیح ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے گناہ گار کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور پھر اس بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے اور مغفرت گناہ کی شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیات موجود ہیں جو مغفرت استغفار کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہے اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ آج 28 ربیع الثانی جمعہ کے دن استغفار کر لو، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ آج موقع ہے۔ سورۃ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آیت و حدیث جو استغفار کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں اور بارگاہ رب العزت کے یہاں اس کے ثواب اور بندے کی ضروریات کو بیان کرتی ہیں۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صبح شام، ہمارے دن، ہماری راتیں کبیرہ صغیرہ گناہ میں مبتلا ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نفس و شیطان کے جنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہونے والی زندگی میں ہم مگن ہو چکے ہیں۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ہمارے دلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، ہر کوئی مصیبتوں میں جکڑا ہوا ہے، ہر کوئی بے روزگار ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ ہر انسان سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم ہے، جو شرم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، جسے حقیقت کا احساس ہو کہ میرا پورا عمل محفوظ کر لیا گیا اور کل قیامت والے دن رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج جو بندہ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ کا لاڈلا بن جائے گا، اور اللہ کا لاڈلا بننے کا مطلب ہے کہ رب کی ذات آپ سے راضی ہے۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے پھر مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہر چیز مل جاتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آج 28 ربیع الثانی آخری جمعہ، آخری موقع ہے۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لے، آپ دولت چاہیے، دولت مانگ لے، من پسند نوکری، شادی، کاروباری مسائل کا حل، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی خواہش میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کے دل میں جو آتا ہے مانگ لو، جو جتنا مانگ سکتا ہے مانگ لے، رب کریم نے چاہا تو آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ہے۔ یہ 28 ربیع الثانی جمعہ کے دن کا وظیفہ ہے۔ لاپرواہی مت کرنا، جس کو جو بھی چاہے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کیجئے کہ آپ تصور میں روزہ رسول کی جالیوں کا قریب بیٹھے اور بچوں کی طرح گڑ گڑا کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ کر رب سے مانگ رہے ہیں، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج موقع ہے رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی ہر خواہش کو پورا کرانے کا۔ آپ نے پہلا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے 100 بار پڑھنا، کم پڑھنا نہ زیادہ پڑھنا۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے، یا رحمان رب کے رحمان والی صفت ہے، جسے پڑھنے سے رب کی ذات ہر طرح کے مسائل کو اپنے رحم و کرم سے ختم فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ منگتا بن کر عاجزی کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا شروع کرتا ہے، فرشتے زمین پر آتے ہیں، وہ رب کے حکم پر رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی ایک تسبیح توجہ سے دھیان سے پڑھیے گا۔ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جو بھی گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، تنگ دست ہے، مایوس ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، جو بڑے بڑے وظیفوں سے اور بے حد محنت مشقت کے باوجود تھک چکا ہے لیکن پھر بھی کامیابی نہیں مل رہی، آج اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لو۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ یہ لاڈلی تسبیح استغفار کی تسبیح ہے۔ آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ استغفار پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے، اور جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جس کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 وظائف بتائے ہیں۔ پہلا وظیفہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا بتایا، دوسرا استغفار کا وظیفہ بتایا۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آج کا وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کا ذکر کرتا ہے، رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے، جب بندہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، تو رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں رب کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ رب کے فرشتے آپ کا نام رب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میں راضی ہوں، جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر آپ کے مقدر میں ایسی خوشیاں، ایسی کامیابیاں، ایسا عروج، ایسی ترقیاں لکھ دی جاتی ہیں کہ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت برکت بتاؤ تو صرف اتنا کہوں گا کہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج 28 ربیع الثانی جمعہ کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی 3 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ سورہ اخلاص کی
तिलावत समात फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ने की देर है। जब अल्लाह की लाडली तस्बीह के बाद रब राजी है, 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से अगर आप रब करीम से पहाड़ जितना सोना भी मांगोगे तो मिल जाएगा। जैसे ही आप 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले तो फौरी तौर पर आपने आखिर में इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका है। आज 28 रबीउल सानी जुमा के दिन ये 3 अमाल मैंने आपको बताए हैं, अल्लाह की लाडली तस्बीह बताई है, या अल्लाह या रहमान या रहीम का खास तोहफा आपके हवाले किया है, और 3 बार सूरह इखलास पढ़ने का वजीफा बताया। आपने इस अमल को शुरू से आखिर तक बताई गई तरतीब से पढ़ना है, आगे पीछे नहीं पढ़ना, कम या ज्यादा नहीं पढ़ना। जिस हाजत को लेकर बैठोगे ये 3 अमाल पढ़ते ही आपकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ जरूर मांगनी है। आपकी जो हाजतें हैं वो भी आपने अल्लाह ताला से मांग लेनी है। दुआ में आपने हाजतें मांगनी है, जो आपके मसाइल परेशानी है आपने दुआ में अल्लाह से इनका हल मांगना है कि ऐ अल्लाह तू ही कारसाज है, तू सबको देता है, तू मुझे भी अता कर, तू मुझे अपनी रहमत की आगोश में ले ले। ऐ अल्लाह मैं भी तेरा ही बंदा हूँ, अल्लाह मेरी ज़िंदगी से मुश्किलात दूर कर दे। या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरे बंदों की खिदमत करूँ, मैं दूसरों के काम आऊँ। इस तरह से आपने दुआ मांगनी है। हमें दुआ मांगनी नहीं आती, हमें लगता है कि हाथ उठा देना, अल्लाह से लफ्ज़ों को हेर फेर कर मांग लेना दुआ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ यानी इबादत है, और इबादत के कुछ उसूल होते हैं। दुआ दिल की इबादत है, और दिल की इबादत के लिए दिल का पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है, और दिल की पाकीज़गी गुनाहों की माफ़ी से हासिल होती है। अपने दिल को गुनाहों से पाक करें, आंसू बहाएं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नदामत तौबा है, गुनाहों पर नदामत गुनाहों की माफ़ कर देता है। अब गुनाह माफ़ हो गए, अब क्या करें? अब जिस पाक ज़ात के सामने अपनी दरख्वास्त पेश की जा रही है इसकी हम्दो सुना लाजम है। अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की जाए, दिल की सरजमीन को नरम किया जाए। जब दिल नरम होता है ना तो इससे दी गई सदाओं में बहुत असर होता है, वो रद्द नहीं होती। आंसू एक बहुत खूबसूरत तरीका है अपनी बात मनवाने का। जब हमारे सामने कोई अपना मसला बताते हैं, रो पड़े, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, और मुमकिन कोशिश होती है कि किसी तरह इसकी तकलीफ खत्म कर दें। तो हमारा अल्लाह तो हमसे बहुत प्यार करने वाला है, वो अपने बंदे के आंसू की लाज रख लेता है और इसको इसकी रजा अता कर देता है। इसलिए दुआ करते हुए अपने सच्चे जज्बात का इजहार करें। अल्लाह के सामने नहीं रोना तो किसके सामने रोना है? अल्लाह ही तो है हमारा, वो सब जानता है, लेकिन हमसे सुनना चाहता है। इससे बातें किया करें, अपनी हर एक बात इसे बताया करें, वो दिल के इरादों से वाकिफ है, आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। सबसे अहम चीज़ कामिल यकीन है। कामिल यकीन के साथ जो मांग लिया जाए मिल जाता है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन करने वालों के लिए ही मोइज़े होते हैं। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर व आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।